لوں، پل پڑیں، جمع ہو جائیں، پھر تم شرما حضوری میں میری بات مان لو، تو بھی میں ایسا کر ڈالتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن جاؤ، ان خواتین اور بچوں کو تو چھوڑ کر جاؤ اگر میری بات نہیں مانی۔ لیکن حسین تھے کہ وہ رکنے والے نہیں، اور اس کو نوشتہ تقدیر کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ حضرت حسین نکل پڑتے ہیں کوفہ کا رخ کرتے ہوئے، خواتین اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر، اپنے کچھ عزیز نوجوانوں کو بھی، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا ایک قاصد اپنے احباب کے مشورے پر اپنا ایک سفیر کوفہ روانہ کر چکے ہوتے۔ مسلم بن عقیل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، مسلم بن عقیل کا جب لیٹر آتا ہے کہ حالات یہاں کے ٹھیک ہیں، لوگ جنہوں نے آپ کو لیٹرز لکھے ہیں انہوں نے مجھ پر بھی اتفاق کیا ہے، اور میں ان کی جذبات سے خوب آگاہ ہو چکا ہوں۔ ایک نوجوان آدمی تھے مسلم بن عقیل، عنفوان شباب تھا ان کا، کوفہ والوں کے جذبات کو دیکھ کر ان کے فیور میں آ جاتے ہیں اور خط لکھتے ہیں، حسین بس فصل پک کر تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کی دیر، آ جائیے، دیر مت کیجیے۔ یہ ملنے کے بعد حضرت حسین کے جذبات بالکل قابو میں نہیں رہتے اور وہ رواں دواں نظر آتے ہیں۔ روکنے کے باوجود، تمام تر کوششوں کے باوجود ساری کوششیں ناکام۔ مقام زبالہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہی اسی حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا ایک قاصد، ان کے ایک مہربان شخص کے ذریعہ جس نے ان کو گرفتار کیا تھا، اسی نے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ بتا دو، مسلم بن عقیل کا یہ پیغام پہنچا دو، اگر وہ روانہ ہو چکے ہوں تو پھر قدم آگے نہ بڑھائیں، واپس ہو جائیں جہاں یہ ختم ہوئی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، تاریخ کے حوالے بہت سارے ہیں، ان میں ایک دوسرا خط بھی ان حوالوں سے ملتا ہے کہ مسلم بن عقیل جب گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور اب یہ ہوتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، تو پھر اپنے اس شخص کو جو اپنے دل میں ان سے متعلق ہمدردی رکھتا تھا، اس کو یہ پیغام دیتے ہیں، روتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہو مسلم بن عقیل، اتنے بڑے جری آدمی، بولتے میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، مجھے رونا ان پر آتا ہے کہ میرے خط کی وجہ سے وہ نکل چکے ہیں، کون ہے ان کو روکنے والا؟ دیکھو میرے ساتھ اتنی مہربانی تو کرو، میں جا رہا ہوں لیکن بتا دو انہیں کہ وہ آگے مت بڑھیں، میں شہید ہو جاؤں۔ چنانچہ ان کے شہادت کی خبر بھی ایک مقام پر انہیں ملتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام تر قافلے کو سمجھاتے ہیں کہ اب آگے بڑھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ غداری جو ابن عباس نے جس کا ذکر کیا تھا، میرے بھائی محمد ابن الحنفیہ نے جو مجھے سمجھایا تھا، بات ان کی برحق تھی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن اس قافلے کے اندر مسلم بن عقیل جو شہید کیے گئے، ان کے بھائی بھی تھے، وہ اڑ جاتے ہیں، ہم واپس جانے والے نہیں، ہمارے بھائی کا ناحق قتل ہوا ہے، ہمارے ایمبیسیڈر کو قتل کیا گیا ہے، ہمارے سفیر کا ناحق خون بہایا گیا ہے، ہم یا تو اسی کی طرح جان دے دیں گے اور یا تو اس کا بدلہ لے کر کے واپس ہوں گے، ہم لوٹنے والے ہیں۔ چنانچہ ان کے جذبات کو دیکھ کر حضرت حسین پھر اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور نتیجہ یہ آتا ہے کہ مقام قادسیہ اور پھر آگے بڑھ کر مقام کربلا کو پہنچتے ہیں۔ ایک لمبی تاریخ ہے، اگر میں پورے واقعے کو تفصیلاً ذکر کروں تو یہی واقعہ گھنٹوں تک چلتا رہے، میں اختصاراً آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ کربلا میں پہنچتے ہیں تو ادھر سے عمر بن سعد کی کمک جو عبید اللہ بن زیاد نے بھیج رکھی تھی، وہ آ کر کے ان کا راستہ روک لیتی۔ حسین بن علی سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، حسین کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا معاملہ آپ کے خلاف لڑائی کا نہیں ہے، اور اگر آپ میرے جذبات میں شک کرتے ہو تو کم سے کم یہ کرو، میری یہ رائے ہے کہ یا تو ہمیں واپس پلٹ جانے دو، اور یا تو کسی مقام پر بھیج دو جہاں غزوات ہو رہے ہوں، فتوحات ہو رہے ہوں، وہاں پر لڑتا ہوا میں اس محاذ پر شہید ہو جاؤں، اور یا مجھے براہ راست یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، پھر وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے۔ عمر بن سعد یہ عشرہ مبشرہ کے ایک فرد، سعد بن ابی وقاص کے لڑکے، ان کے دل میں بھی حسین سے متعلق رحم تھی، ہمدردی تھی،
یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے، میٹنگوں پر میٹنگیں لے رہے ہیں کربلا کے میدان میں راتوں رات، کوئی تدبیر نکل آئے لڑائی نہ ہو، کوئی صورت نکل آئے کہ ہماری تلوار حضرت حسین پر نہ اٹھے۔ چنانچہ جب یہ قرارداد حسین کی طرف سے آتی ہے، خط لکھ کر بھیجتے ہیں ابن زیاد، بہت اچھا ہوا حضرت حسین نے یہ قراردادیں رکھی ہیں، شاید ہمارے لیے اس میں صلح کی کوئی صورت نکل آئے اور ہماری تلواریں حضرت حسین اور ان کے قافلے سے خون آلود نہ ہو، بچ جائیں ہم۔ ابن زیاد بہرحال یہ ہاشمی قافلہ تھا، کسی نہ کسی حد تک ایک ظالم کے دل میں بھی ہمدردی تھی، خط ملتے ہی اس کے دل میں بھی یہ بات آتی ہے، لیکن اس کا ایک مشیر کار، وہ خبیث جس کا نام تاریخ نے شمر بن ذی الجوشن یا شمر بن ذی الجوشن رکھا ہے، وہ کہتا ہے ابن زیاد، یہ آدمی جو تمہارے خلاف بغاوت کر کے آیا ہوا ہے، آج وہ تمہارے چنگل میں پھنس چکا ہے اور وہ تم سے نجات حاصل کر کے واپس جانا چاہتا ہے، اسے چھوڑ دے۔ دیکھو خبردار، واپس جانے کے بعد دوسری کمک تیار کر کے تم پر پھر سے چڑھائی کر سکتا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ چنانچہ اس کی خباثت بھری باتیں ابن زیاد کے کانوں میں رس گھول دیتی ہیں، یہ بات اس کے من کو لگتی ہے، چنانچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میرا یہ خط لے جا کر کے پہنچاؤ، عمر بن سعد سے بولو کہ کربلا سے آگے ان کے قدم نہ بڑھیں یہاں تک کہ وہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، اطاعت پر اتر آئیں، ہتھیار ڈال دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے نمٹیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو شمر، دیکھو تم اس قافلے کے سالار ہو، تم کو میں امیر بناتا ہوں، تم جنرل ہو، تم اس کمک کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ شمر آتا ہے، عمر بن سعد کو یہ لیٹر دیتا ہے، عمر بن سعد پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے، اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ حسین پھر کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں تو کم سے کم یزید کے پاس ہمیں بھیج تو دو، مت جانے دو، اپنی کمک کی نگرانی میں، سیکورٹی میں مجھے بھیج دو، اگر تمہیں ڈر ہے کہ میں کہیں بہک جاؤں گا، پہنچا دو مجھے یزید کے پاس، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھوں گا، دیکھوں گا جو وہ فیصلہ کرے گا کیا کرتا ہے۔ عمر بن سعد کہتے ہیں میں مجبور ہوں، اگر میں ایسا کرتا ہوں میرا گھر اجاڑ دیا جائے گا، میرے گھر کی نیلامی ہو جائے گی، میں اکھاڑ کر پھینک دیا جاؤں گا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ نتیجہ آتا ہے، بلاخر کی جنگ اور قتال کی نوبت آ جاتی ہے، اور پھر واقعہ کربلا کا وہ منحوس ترین واقعہ نمودار ہوتا ہے جس کو تاریخ میں ایک ناخوشگوار واقعہ قرار دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمک کے ساتھ، اپنے چند نوجوانوں کے ساتھ میدان کربلا میں دریائے فرات سے قریب شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ کا جسم کربلا میں دفن کر دیا جاتا ہے، سر مبارک کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ ابن زیاد، تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں کہ ابن زیاد بڑی ہی توہین آمیز انداز میں ان کو ٹھونکتا ہے، کہتا ہے تم نے اپنا آخری انجام پا لیا۔ البتہ خواتین کے بارے میں جو آتا ہے کہ کنیزوں کی توہین کی گئی، یہ بالکل غلط روایات ہیں، مورخین نے اس سے اتفاق نہیں کیا، الا مسلمانوں کا ایک ٹولہ جس نے تاریخ میں اپنے اس رافضی فکر کی بنیادیں ڈالی ہیں، اس ٹولے نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن معتدل حضرات نے، معتدل مورخین نے کہا ہے کہ خواتین، بلکہ تاریخ اسلام پوری شاہد ہے کہ کسی بھی ہاشمی خاتون سے کسی بھی فرد نے کبھی توہین اس کی نہیں کی، بلکہ حجاج بن یوسف جو ثقفی قبیلے کا تھا، اس نے ایک ہاشمی خاتون سے شادی کر لی تھی، احتجاجاً لوگوں نے وہ شادی کینسل کروا دی، نہیں مناسب ہے حجاج بن یوسف اس کے ساتھ اس خاتون کا۔ تو بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خواتین اور کنیزوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ ابن زیاد پھر وہاں سے ایک سیکورٹی اور کمک کے ساتھ بھیجتا ہے حضرت حسین کے اس سر کو یزید کے پاس شام دمشق، قافلہ لے کر وہاں پہنچتا ہے، قاصد خبر دیتا ہے، سارا ماجرا بتاتا ہے، یزید کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ کہتا ہے اے قاصد، میں تم سے اور تمہارے قافلے سے تو ایسے بھی راضی ہو سکتا تھا، مجھے سر حسین کی کوئی ضرورت نہیں تھی، میں شرمندہ ہوں،
مجھے شرمندگی ہے، میں اس کے بغیر بھی تم سے راضی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ ان خواتین اور کنیز کو محل خالی کراتا ہے اور وہاں پر ان لوگوں کو جا کر کے بسا دیتا ہے، معاملات کو سمجھتا ہے، ان کے بیانات کو سنتا ہے۔ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین نے قرارداد رکھے تھے کہ ہمیں یا تو واپس جانے دیا جائے یا یزید کے پاس بھیج دیا جائے، اپنا ہاتھ ہم وہاں ان کے ہاتھ میں دیں گے، جو جیسا وہ جیسا فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، یا پھر ہمیں کسی محاذ پر بھیج دیا جائے، ہم لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، اس کو بھی ابن زیاد نے قبول نہیں کیا۔ تو یزید کے زبان سے برجستہ یہ الفاظ نکلتے ہیں، بڑے سنہرے الفاظ، لعن اللہ ابن مرجانہ فإنه أحرجه واضطره وقد كان سأله أن يخلي سبيله، کہ اللہ رب العالمین ابن مرجانہ، ابن زیاد کی کنیت، ابن مرجانہ پر لعنت فرمائے کہ اس نے حضرت حسین کو مجبور کر دیا جنگ و جدال پر، جبکہ وہ اس سے دریافت، اس سے فریاد کر چکے تھے میرا راستہ خالی کر دیا جائے، ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ یہ لعنت کے الفاظ اس بات کے مبینہ شاہد ہیں کہ یزید اس سے خوش نہیں تھا، بلکہ اس پر نارضامندی کا اظہار کر رہا تھا، وہ ناخوش تھا اس واقعے سے۔ چنانچہ تاریخ نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے کہ اس کے بعد خواتین کو اور ان تمام احباب کو، جس میں زین العابدین بھی تھے جنہیں مریض کربلا کہا جاتا ہے، حسین رضی اللہ تعالی، علی بن حسین، ان کی کنیت زین العابدین تھی، ان کے ساتھ جب ان سے منظوری لے لی جاتی ہے کہ آپ کو یہاں رہنا پسند ہے یا آپ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں، جب ان کی یہ خواہش ہوتی کہ نہیں ہم اپنے وطن بحفاظت جانا چاہتے ہیں، تو یزید ان کے لیے سیکورٹی کا انتظام کرتا ہے، سواریوں کا انتظام کرتا ہے اور سیکورٹی کے گھیراؤ میں ان کو اپنے وطن واپس پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ باتیں، یہ تاریخ کی جو شہادتیں اور واہی تباہی روایتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے کانوں میں آتی ہیں کہ اس نے نعوذ باللہ کنیزوں کی توہین کی اور خواتین کی بے حرمتی کی، یہ بالکل ناقابل قبول ہیں۔ مورخین نے ان کو غیر موزوں اور محمل روایات قرار دیا ہے، جو اس 25 سالہ سیاسی کشمکش کا نتیجہ ہیں جو کوفہ والوں نے کیا، تاکہ یہ الزام ہمارے اوپر نہ آئے، کسی اور کے اوپر جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ واقعہ بہت ہی سنجیدہ طلب، جذبات سے پر ہوتے ہوئے اگر ہمیں یہ واقعہ سمجھنا ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعہ جس نے بھی اس کو کیا، جس نے بھی قتل حسین کو انجام دیا یا اس پر مدد کی یا اس سے خوش ہوا، وہ اللہ کی لعنت و ملامت کا سزاوار ہے، اللہ اس پر لعنت فرمائے۔ حادثہ کربلا واقع ہو گیا، امت مسلمہ اس کا انجام اس کے سامنے کیا ہو؟ واقعہ کربلا حقیقت میں ایک ناخوشگوار واقعہ تھا جس کو تاریخ نے درج کیا ہے، لیکن اگر انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے بہت ہی منحوس ترین واقعہ ثابت ہوا۔ اس کے پیٹ سے بہت ساری برائیوں اور گمراہیوں نے جنم لیا۔ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 2 کے اندر فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے، قتل حسین کے سبب، شیطان نے 2 بدعتیں پیدا کر دی۔ ایک، مدعیان حب حسین، مدعیان اہل بیت کے ذریعے، جنہیں رافضی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل بیت سے محبت کرنے والا ظاہر کرتے ہیں، ان کے ذریعہ کہ انہوں نے اس دن کو، قتل حسین کے اس دن کو یوم ماتم بنا لیا۔
حالانکہ ماتم 3 دن سے زیادہ، اور وہ بھی بیوی کو یا ان کے احباب و اقربا کو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، لیکن ہر سال وہ دن ان کے ہاں یوم ماتم ہے۔ دوسری بدعت دشمنان علی اور حسین کے ذریعہ اس نے پیدا کر دی کہ اس نے رافضی حضرات کو چڑھانے کے لیے اس گروہ نے قتل حسین کے دن یعنی یوم عاشورہ کو بہت سارے خوشی اور مسرت کے کام انجام دیے، اور بہت سارے خوشی اور مسرت کے عمل انہوں نے ایجاد کر لیے، اور یہ حدیث گھڑ لی کہ جو شخص بھی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے گا، اللہ رب العالمین پورے سال بھر اس کے اوپر اور اس کے خاندان پر کشادگی کرے گا۔ یہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ کے اندر نقل کی۔ اور فعلاً اس واقعہ کی وجہ سے مسلمانوں میں جو بدعت و خرافات آئیں اور جو ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کی وجہ سے یوم عاشورہ کا جو اصل مشروع کام روزہ رکھنا تھا وہ ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ عوام تو عوام، خواص تک اس دن کی سنت صحیحہ سے منہ پھیر کر وہ بھی ان خرافات و بدعات میں ملوث نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ کیا حضرت حسین کی شہادت کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا کوئی انوکھا واقعہ ہے؟ کیا اس سے پہلے شہادتیں نہیں تھیں؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ شہادت حسین یا واقع حسین یہ تاریخ اسلام کا کوئی نادر واقعہ نہیں ہے۔ محرم سے اس واقعے کا تعلق بس یوں ہی ہے جس طرح شہادت حمزہ سید الشہداء کا تعلق ماہ رمضان سے، لیکن کوئی شور شرابہ نہیں۔ محرم سے واقع کربلا کا تعلق بس یوں ہی ہے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق ماہ ذوالحجہ سے، یا دوسری روایت کے مطابق محرم الحرام سے۔ اس کا تعلق تو اس مہینے سے بس یوں ہی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حادثے کا تعلق ماہ ربیع الاول سے، لیکن یہ شور شرابہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی وجہ سے اس واقعے کے ہونے کی پاداش میں امت کو بدعت و خرافات کا تحفہ ملا، اور وہ سنت صحیحہ جو ایک نصف صدی تک انجام دی جاتی رہی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یعنی سن 60 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا، بروایت دیگر 61 ہجری۔ اس 61 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً نصف صدی کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ نصف صدی تک اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، لوگ وہی سنت محرم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے ہیں، لیکن آج عاشورہ کا روزہ نہ رکھ کر کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، سوال یہ ہے کہ جب ان سے بڑے بڑے صحابہ کرام اور اس سے بڑے بڑے مقاصد کے لیے لڑے اور شہید ہو گئے، حمزہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہادت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد انگیز واقعہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، لیکن نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ کرام نے، نہ آپ کے اتباع خیار اور تبع تابعین نے، نہ ہی آپ کے بعد ائمہ کرام اور اولیاء دین نے سال بسال یہ شہادت کی محفلیں قائم کی، ان کے لیے ماتم کا سلسلہ جاری کیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اسی واقع کربلا کے بعد کی پیداوار ہماری ائمہ اربعہ بھی اور بعد کے امامان دین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ علیہ مجمعین، امام بخاری، امام مسلم، امام حسن بصری اور دیگر اولیاء و ائمہ کرام، یہ سب واقع کربلا، حادثہ کربلا کے بعد کی پیداوار۔ لیکن کیا ان لوگوں نے بھی، ان کی ہسٹری میں، ان کی بایوگرافی اور تاریخ میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے بھی عزا اور ماتم کے سلسلے قائم کیے ہوں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا یہی حب حسین ہے؟ یہ حب حسین نہیں، یہ بغض معاویہ۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں سب کو یہ واقعہ بڑی ہی سنجیدہ انداز میں پڑھنے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم روایات نے جو کروٹیں لی ہیں اور اس میدان میں جو روایات گھڑی گئی ہیں، جو 25 سالہ سیاسی کشمکش کا نتیجہ ہیں، تاکہ یہ تہمت قتل حسین ہمارے دامن پر نہ ہو، اس کی وجہ سے
ہم ان واہی تباہی روایتوں سے بچ کر صحیح سنت رسول پر عمل کر سکیں۔ آئیے میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یزید جس کی بابت شعراء کرام اور زمانہ کے سیاسی حضرات بھی تقریریں کرتے ہوئے نہیں جھجکتے، اس کی سیرت و سوانح کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت مختلف تھی۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ یزید کافر و فاجر انسان تھا، وہ دشمنان رسول تھا، اور نعوذ باللہ اس نے جنگ بدر کا بدلہ لیا ہے واقعہ کربلا کے شکل میں۔ یہ فرقہ، یہ طبقہ رافضیوں کا ہے جو ضلالت و گمراہی پر دلالت کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کے برخلاف یزید کو امام ہدا اور مؤمنین صالحین میں سے شمار کرتا ہے۔ یہی نہیں، خلیفہ راشد بلکہ انبیاء اور اولیاء کی فہرست میں اسے لا کر کھڑا کرتا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ خوارج کا، دشمنان علی اور حسین کا، جنہوں نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ صحیح بات یہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، عقیدہ وسط، کہ یزید یہ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اور دنیا کے خلفاء میں سے خلیفہ گزرا ہے۔ اس نے غلطیاں بھی کی ہیں، اس سے اچھے کام بھی انجام پائے۔ اس لیے اس جیسے دوسرے خلفاء اور بادشاہوں کی بابت جو بات کہی جا سکتی ہے، یزید کے بابت بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ تاریخ کے حوالے میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک حیرت انگیز انکشاف کا سامنا کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے ایک حدیث کتاب الجہاد کے اندر، جس حیرت انگیز کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں وہ حالات کا تقاضا ہے، ورنہ یہ الفاظ یہاں موضوع نہیں، کیونکہ یزید کے بارے میں جو خیالات ہیں اس کے برعکس یہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کہ وہ اسلامی لشکر جس نے سب سے پہلے قسطنطنیہ، رومی نصرانیت کی دارالسلطنت قسطنطنیہ پر جہاد کیا تھا، اس فوج کا سپہ سالار اور امیر معاویہ کے بیٹے یزید تھے۔ چنانچہ روایت کچھ اس طرح سے عن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام فقلت انا فیہم یا رسول اللہ قال انت فیہم ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم فقالت ام حرام انا فیہم یا رسول اللہ قال لا رواہ البخاری فی کتاب الجہاد باب فی قتال الروم۔ ام حرام سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں، میں آخری روایت کا ترجمہ کرتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو اس دریا کے پار جہاد کرے گا ان پہ جنت واجب ہو گئی۔ ام حرام نے کہا کیا میں بھی ان میں سے ہوں اللہ کے رسول؟ آپ نے جواب دیا ہاں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر جہاد کرے گا مغفور لہم، ان سب کے لیے بشارت مغفرت ہے۔ ام حرام کہتی میں نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول انا فیہم، میں ان میں سے ہوں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا اللہ نہیں۔ چنانچہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارحین میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جو مدینہ قیصر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد رومی نصرانیت کا صدر مقام قسطنطنیہ ہے۔ اور پھر آگے حاشیہ حدیث پر لکھتے ہیں کان اول من غزا مدینہ قیصر یزید بن معاویہ وکان معه جماعت من سادات الصحابہ کابن عمر وابی ایوب الانصاری وابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ سب سے پہلا لشکر جس نے قیصر کے شہر یعنی قسطنطنیہ پر جہاد کیا ان کا امیر اور سپہ سالار یزید تھا، اور وہ اکیلا نہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی جس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ایوب انصاری جیسے بزرگ لوگ بھی
اس کے بارے میں بشارت مغفرت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شارح بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام امیر معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کی منقبت میں ہے، یہ جو جہاد قسطنطنیہ کی حدیث ہے۔ اور اسی حدیث کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اول جیش غزاها ای القسطنطنیہ كان اميرهم يزيد ويقال ان يزيد انما غزا القسطنطنية لاجل هذا الحديث، کہ سب سے پہلا لشکر جس نے قسطنطنیہ پر جہاد کیا اس کا امیر یزید تھا۔ بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے، روایت یہ بتاتی ہے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر جہاد صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ اس نے اس حدیث کو پڑھا تھا، لأجل هذا الحدیث، اس حدیث کی بنا پر جس میں بشارت مغفرت سنائی گئی ہے جو اس پر جہاد کرے۔ ان احادیث کی روشنی میں یزید فاسق و فاجر، یزید وہ نعوذ باللہ ان تمام کارروائیوں میں ملوث تھا جس میں اہل کفر اہل بدعت ملوث ہوتے ہیں، نہیں بلکہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یزید کا وہ خطبہ جو اس نے اپنے باپ معاویہ کی وفات کے بعد دیا تھا اس کا تاثر کیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 کے اندر، کہ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید ایک محاذ پر تھے حوارین میں۔ قاصد نے خبر دی تو وہاں سے انہوں نے اپنا رخ پلٹا اور شہر میں آنے کے بجائے وہ سیدھے اپنے باپ کے قبرستان پر گئے، وہاں صلاۃ جنازہ غائبانہ پڑھی قبر کے اوپر۔ اور یہ جائز ہے، اگر کوئی فائدے کے طور پر اگر کوئی ساتھی اپنے کسی قریب کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا ہو تو وہ نماز غائبانہ اس قبر پر جا کر وہاں پڑھ سکتا ہے۔ عام طور سے نماز جنازہ غائبانہ کی دلیلیں جو ثابت ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے اہل حدیث لوگ بھی اس کو کرتے ہیں، نماز جنازہ غائبانہ کی ادائیگی۔ بہرحال ان کی بھی اپنی دلیلیں ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یزید وہاں سے قبرستان گیا اور وہاں اس نے جا کر کے اپنے باپ کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد اپنے مقام خضرہ میں آیا، غسل کیا، لباس بدلا اور یہ حکم صادر فرما دیا کہ شہر کے اندر الصلاۃ جامعات ان کی ندا کرا دی جائے، آواز دے دی جائے لوگوں کو آج میٹنگ ہے۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، یزید اپنے لباس میں ملبوس ہو کر اپنی خلافت کا سب سے پہلا خطبہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے آیا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا ایھا الناس ان معاویہ کان عبدا من عبید اللہ انعم اللہ علیہ ثم قبضہ الیہ هو خیر ممن بعدہ ودون من قبلہ ولا ازکیہ علی اللہ عز وجل فانہ اعلم بہ ان عفا عنہ فبرحمتہ وان عاقبہ فبذنبہ وقد ولیت الامر من بعد۔ جس کا ترجمہ یہ ہے، یزید کہتا ہے اے لوگو، میرے باپ معاویہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، کان عبد من عبید اللہ انعم اللہ علیہ ثم قبضہ الیہ، اللہ نے اس پر بہت سارے احسانات کیے تھے، پھر اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، ان کو موت دے دی۔ اور معاویہ ہوا خیر ممن بعدہ، اس کے بعد جو لوگ آ رہے ہیں ان سے وہ بہت بہتر تھے، ودون من قبلہ، البتہ وہ کمتر ہیں ان سے جو ان سے پہلے گزر چکے صحابہ کرام فضیلت و درجات میں۔ اور دیکھو میں اللہ کے حضور ان کا تزکیہ نہیں بیان کر رہا ہوں، فإنہ أعلم بہ، کیونکہ اللہ تو ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، ان عفا عنہ فبرحمتہ، اگر اللہ ان کو معاف کر دے، درگزر فرما دے تو اس کی رحمت، وَإِنْ عَاقَبَهُ فَبِذَنبِهِ، اور اگر اللہ ان کو سزا دینا چاہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وَقَدْ وُلِّيتُ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، اور سن لو میں یزید کے بعد ولی عہد بنایا گیا، میں امیر معاویہ کے بعد ولی عہد کے طور پر تھا اور اب میں خلیفہ ہوں، میرے حوالے آپ کے امور کیے گئے ہیں، میں آپ کے امور کا مالک اور آپ کا حکمراں ہوں۔ یہ خطبہ ہے جو ایک طویل صفحے میں ہے، لیکن یہ کوٹیشن میں نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یزید اس کی پرسنالٹی ایک سنجیدہ آدمی کی تھی، وہ ایک سنجیدہ شخصیت تھا،
ایک باوقار انسان تھا، نہ کہ شراب و کباب، رقص و سرود اور لہو و لعب کا رسیا۔ اس لیے ہم سب کو واقع کربلا پڑھتے یا سنتے وقت ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو معتدل انداز میں، سنجیدہ انداز میں سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم ان واہی تباہی روایات کے فیور میں آ کر ایسا نہ ہو کہ کسی پر ظلم و زیادتی کر بیٹھیں، اور نعوذ باللہ وہ شخص جس کو اللہ کرے ایسا ہو کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہو، اور آپ اس کو ایسی کیٹیگری میں لا کر کے کر دیں کہ وہاں پر اس کے معافی کی کوئی شکل اللہ کو نظر نہ آئے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ میں اخیر میں قرآن کریم کی وہ آیت پھر پڑھوں گا جو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 77 میں فرمایا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر مت چلو جو تم سے پہلے غلو کا طریقہ اختیار کر کے گمراہ ہو گئے، اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا اور خود بھی وہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال اگر ہو اس موضوع سے متعلق بطور خاص تو بھائیوں کی طرف سے پہلے اور پھر خواتین کی طرف سے انشاءاللہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھائی جو سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم۔ سن 60 ہجری میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات وغیرہ تھی اور جو صحابہ کرام تھے، کیا ان سبھی لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ جن 4 لوگوں کا آپ نے نام بتایا، عبداللہ بن ابی بکر، عباس وغیرہ، 4 یا 5 لوگوں کا، تو پھر یہ 18,000 لوگ کون تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے خطوط لکھے؟ کیا انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ یزید جب خلیفہ ہوا تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں سے صرف 5 کا نام آپ نے گنایا ہے کہ وہ مخالفت کر رہے تھے، تو باقی جو 18,000 لوگ کوفہ کے تھے انہوں نے کیا کیا؟ سوال معقول ہے۔ مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ 18,000 لوگ وہ سب کے سب صحابی تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لفظ صحابیت ان کے ساتھ جڑا بھی ہے تو یہ لفظ صحابیت کی توہین ہوگی، الا ماشاء اللہ کچھ اللہ کے بندے رہے ہوں، جیسا کہ عمر بن سعد وغیرہ کا حوالہ میں نے دیا، ورنہ کوفی مزاج اور ریشے دوانیاں جو ان کی ہیں باقاعدہ تاریخ اسلام کا ایک باب ہیں۔ جو کچھ انہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کے ساتھ کیا، پھر آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا، اور پھر حسین کے ساتھ بھی ان لوگوں کا یہ رویہ رہا۔ چنانچہ مجھے فرزدق عربی زبان کا ایک شاعر جس نے مقام قادسیہ سے پہلے حضرت حسین کے ٹولے سے ملاقات کی تھی اور پوچھا تھا کہاں کا رخ ہے، جب جواب یہ ملا کہ کوفہ جا رہے ہیں، تو فرزدق نے کہا تھا کہ میں اس قافلے کی روانگی کو بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ٹولہ جسے شیعان علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، شیعان علی مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کے لوگ، کیونکہ اس وقت بھی حضرت علی سے تقریباً 5 سال تک 35 سے 40 ہجری تک جنگیں جو ہوتی رہیں صفین اور جمل کی شکل میں، تو اس درمیان بہت ساری خوریزیاں ہوئیں اور بعد میں نتیجتاً حضرت علی کو بھی انہی لوگوں نے قتل کر دیا، کیونکہ یہی کوفہ کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو بلایا تھا، اور حضرت علی نے مدینہ مکہ کو چھوڑ کر اپنی دارالسلطنت اسی کوفہ کو بنا لیا تھا، ان کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک نے ان کو شہید کر دیا۔
اس کے پیش نظر فرزدق نے کہا تھا کہ میں ان کے دل تو آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. اور حقیقت میں وہ لوگ ایسے ہی تھے کہ ان کے سامنے اپنا مفاد یہ زیادہ اہم رول ادا کر رہا تھا. چنانچہ تاریخ میں البدایہ والنہایہ کے مصنف علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اور مقدمہ ابن خلدون کے اندر بھی اس طرح کی باتیں ہیں. انہوں نے تجزیہ کیا ہے اس واقعے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور تک لوگوں کے کسی چیز کے منتخب کرنے کا جو اصل الاصول تھا وہ ان کا ایمانی جذبہ تھا اور اس کی وجہ سے وہ کسی حق یا ناحق کو قبول کرنے میں اس کو معیار اور کسوٹی مانتے تھے. لیکن بعد کے دور میں خلافت راشدہ کے بعد جب افراتفری آئی، بنو امیہ کا دور شروع ہوا، تو پھر لوگوں کا دینی معیار گھٹ گیا اور وہاں پر یہ اصل باقی نہیں رہا. لوگوں کا دینی معیار یہ مزمحل ہوتا گیا، کمزور پڑتا گیا، گویا دنیا داری اور مفاد پرستی آتی گئی. اس کی وجہ سے خود یزید کی ولی عہدی کے وقت امیر معاویہ کو جو اصرار کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے یزید ہی کو ہم بناتے ہیں، ایک وجہ یہی تھی کہ بنو امیہ کے اندر یہ ایماندارانہ جذبات نہیں تھے کہ وہ ان بزرگ صحابہ میں سے کسی کو قبول فرماتے، اور بس ان کے سامنے اپنا مفاد تھا اور اپنی خواہشات کے پیچھے تھے. اس وجہ سے انہوں نے بنو امیہ کے اتفاق پر یزید ہی کو ولی عہد بنایا. تو تاریخ کے حوالے سے جو مخالفین کے نام ملتے ہیں اکابرین صحابہ کرام کے جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، ان میں سے یہ 5 کے. بلکہ دوسری روایات جس کو علامہ ابن خلدون نے ذکر کیا ہے کہ ابن عباس کا نام اس میں نہیں ہے جو مخالفت کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق یزید جب خلیفہ بنتا ہے تو وہ ایک لیٹر بھیجتا ہے ابن عباس کے نام کہ دیکھیے میں نے سنا ہے کہ حضرت حسین نے بیعت نہ کر کے میرے اوپر وہ مکہ چلے آئے ہیں اور ان کا کچھ ارادہ ہے، شاید وہ کوفہ جانا چاہتے ہیں. تو میں، آپ بزرگ خاندان ہیں ابن عباس، میں یہ لیٹر آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ حضرت حسین کو سمجھا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ اس معاملے کے خلاف خروج کر بیٹھیں اور نتیجہ کچھ وہ ہو جو نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ نکل پڑے اور یہ خبر ملی تو یزید نے ابن زیاد کو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو آزادانہ طور پر حسین کو وہاں کوفے میں مت داخل ہونے دینا، البتہ میرے باپ کی وصیت ہے کہ ان کے ساتھ توہین نہ کی جائے، اس لیے اس کا خیال کرنا. تو جو مخالفین تھے ان کے نام یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. البتہ اہل کوفہ ان میں سے سب کے سب صحابی تھے یا کچھ تھے یا بعض تھے، مجھے اس کے بارے میں صحیح ڈیٹیل نہیں پتہ ہے کہ وہ سارے لوگ اکثر صحابی کے لقب سے مطلب یہ کہ فائدہ اٹھا رہے تھے یا کہ اکثر لوگ تابعین کی فہرست میں آ چکے تھے. اللہ اعلم. خواتین کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو پانی تک نہیں دیا گیا تھا ان کے آنے کو، کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ حضرت حسین اور آپ کی فوجوں کو پانی نہیں دیا گیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس صبح کو حضرت حسین نے غسل بھی کیا تھا، نہا کر کے وہ نکلے تھے، فجر کی نماز انہوں نے ادا کی تھی اور اس کے بعد یہ معرکہ شروع ہوا تھا. اس لیے یہ بات کہ ان کو پانی نہیں دیا گیا تھا یہ کسی بھی طرح کہہ لیجیے کہ روایت کے ساتھ درایت بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے یہ بات غیر معقول ہے اور وہ ان مورخین کی دین ہے جنہوں نے سیالی چپقلش کی بنیاد پر اس میں تغیر و تبدل کے کام انجام دیے. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسطن دنیا کے جہاد میں جتنے لوگ شریک ہوئیں گے سب کے سب جنتی ہوئیں گے. امت کا ایک طبقہ اس بات کو، اس حدیث کو مانتا تو ہے، لیکن ایک بات اور لگاتا ہے کہ اس وقت یزید جو ہے بچپن میں چھوٹے کی حالت میں تھے اور وہ اس وقت جہاد میں شریک نہیں تھے. اس بات کی ان کے پاس میں کیا دلیل ہے اور اس میں کیا سچائی ہے؟ بھائی کا کہنا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن یزید اس وقت چھوٹے تھے، تو ہم بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے
صحیح بخاری کے ساتھ شارحین حدیث، شارحین صحیح بخاری جو ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہے، ان میں سے 3 کا حوالہ آپ کے سامنے میں نے دیا۔ ایک علامہ قسطلانی جنہوں نے شرح کی ہے صحیح بخاری کی، ان کا اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں۔ پھر حافظ ابن حجر فتح الباری جنہوں نے لکھی ہے صحیح بخاری کی شرح میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح الباری کے بعد تو اب کسی شرح کی ضرورت نہ رہی صحیح بخاری کے لیے، اتنی جامع ہے۔ ان کا بھی یہی ہے کہ یہ حدیث امیر معاویہ اور ان کے بیٹے یزید کی منقبت اور تعریف میں ہے، ان کے لیے بشارت مغفرت ہے۔ اور تیسرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 2 کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلے جس فوج نے جہاد کیا اس کے امیر اور سپہ سالار یزید ابن معاویہ تھے، بلکہ یزید نے، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، یزید نے تو اس غزوے کو انجام ہی اس لیے دیا کہ اس نے یہ حدیث سنی تھی، اس میں بشارت موجود تھی۔ تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بچپن ان کا تھا، وہ چھوٹے تھے، تو ہم پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے، اور شاید اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بہن کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی یہ وہ حق اور باطل کی تھی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، یہ سوال مجھے اس کی توقع بھی تھی کہ یہ جنگ جو تھی وہ جنگ حق و باطل کی تھی۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، یا نکلے تھے۔ حضرت حسین کا ارادہ جنگ کا بالکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے چونکہ اپنے باپ کے شیعہ حضرات، مطلب شیعہ مینس گروہ، گروپ، شیعہ آج ٹرمنالوجی الگ ہو گئی ہے، شیعان علی اس وقت بولا جاتا تھا، مطلب ان کا گروپ، ان کا گروہ، ان کا ٹولہ، ان لوگوں کی ہمدردیاں کچھ اتنی تھیں کہ حضرت حسین نے ان کو اپنا ہمدرد بھی سمجھ لیا تھا، اور ان لوگوں نے ان کو اپنا حکمراں ماننے کے لیے لیٹرز بھیجے، اس لیے وہ ان کے جذبات میں آ کر چلے گئے تھے۔ بات اگر حق و باطل کی ہوتی تو میں آپ کو ایک بہت اہم موڑ پر لے چلتا ہوں۔ حضرت حسین اور ان کے ٹولے کو جب یہ خبر ملی کہ ہمارے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور ان کو یہ یقین ہو چلا کہ اب یہ اہل کوفہ جنہوں نے میرے باپ کو شہید کیا تھا غداری کا ثبوت دے کر کے، وہ اب ہمیں بھی نہیں معاف کریں گے، نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت حسین نے کہا پلٹ چلتے ہیں۔ اگر یہ محاذ کفر اور اسلام کا تھا، حق و باطل کی لڑائی ہونی تھی، تو مسلمان جو نکل چکا ہو وہ اپنا پیٹ پھیر سکتا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، اور حضرت حسین جیسا قریبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ حق ہوتے ہوئے باطل کے خلاف کیوں کر پیٹ پھیر سکتا تھا؟ لیکن روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حسین ایک دم ارادہ عزم کر چکے تھے، نہیں پیچھے چلو، لوٹ چلتے ہیں، بہتر نہیں ہے۔ لیکن وہاں مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے وہ اڑ گئے کہ نہیں، ہمارے بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا، غداری کی، ہمارا سفیر مارا گیا ہے، یقیناً ہم ان کا بدلہ لیں گے یا اسی کی طرح شہید ہو جائیں گے۔ تب پھر حضرت حسین کو مجبور ہو کر کے پھر آگے کی طرف قدم بڑھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ غزوہ، یہ لڑائی حق و باطل کی نہیں تھی، یہ ایک اجتہادی غلطی تھی، اور جس کو اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ تقدیر میں ایک لکھی ہوئی بات تھی جو پوری ہوئی۔ ورنہ کون سوچ سکتا ہے کہ ابو سعید خضری، آپ کے بھائی محمد بن الحنفیہ اور سارے رشتہ دار آپ کو منا رہے ہیں، مت جائیے حسین، مت جائیے۔ بزرگ خاندان ابن عباس آتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ایسا ارادہ ہے، کیا تم اپنی عورتوں کو بیوہ، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ مت جاؤ۔ لیکن تمام سفارشات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، حسین کے جی میں کچھ ان کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی، اور وہ اپنا ارادہ وہی رکھتے ہیں جو کر چکے تھے۔ اور پھر تقدیر کے علاوہ اور کیا چیز اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ جب حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا، عزم کر لینے کے باوجود بھی پھر تقدیر آڑے آ گئی، اور حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کے بھائیوں کے کہنے کی بنا پر آگے بڑھنا پڑا۔ اور پھر آگے واقع کربلا میں اس سے پہلے جو میٹنگیں ہوئیں، جہاں پر 3 قرارداد رکھے گئے، آپ اس کو دیکھیے، آپ اندازہ کیجئے کہ تقدیر کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، کہ وہاں پر ابن زیاد نے آپ کی کوئی بات نہ مانی اور سنی انسنی کر دی، نہ تو آپ کو یزید کے پاس بھیجا، نہ کسی محاذ جنگ پر آپ کو بھیجا، اور نہ ہی واپس لوٹنے دیا، ورنہ یہ ساری اختیارات تھے، ابن زیاد ایسی ضد پر آمادہ نہ ہوا ہوتا۔ یہ ساری چیز نوشتہ تقدیر تھی جو پوری ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا راز کیا تھا؟ حضرت علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے واقع کربلا پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک تجزیہ کیا ہے، یہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، لیکن بات بہت معقول ہے۔
جس کو سن کر شاید اس واقعہ کربلا کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر بھی واضح ہو. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اللہ کے یہاں سعادت اور بلندی کے درجات طے ہو چکے تھے. وہ جس کے لیے کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی سے گزرنا لازم ہے، لیکن حسن اور حسین کے لیے اپنے اہل خاندان کے برخلاف ایسے مواقع ہی نہیں آئے تھے کہ وہ ان سے نمٹتے. بس اس لیے ہی ایسا ہوا کیونکہ ان کی پرورش اسلام کی اور امن و عافیت کی گود میں ہوئی تھی. بس اس لیے ہی ایسا ہوا کہ ایک کی موت حضرت حسین کی زہر کھانے کی وجہ سے ان کو کھلایا گیا، اس سے ہوئی، اور دوسرے کی موت مظلومانہ قتل یعنی حضرت حسین کی موت مظلومانہ قتل سے ہوئی، تاکہ وہ شہداء کا عیش جنت میں پا سکیں اور اہل سعادت کے درجات کو حاصل کر سکیں. میرے خیال میں اس سوال کا بہت معقول سا جواب یہی ہے. آخری سوال کوئی بھائی کی طرف سے. السلام علیکم. یزید رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہم اپنی اولاد کا نام یزید رکھ سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارے بچوں کا نام ہم ماریہ رکھتے ہیں، لیکن ہندوستان میں اور پاکستان میں یزید رکھنا گناہ سمجھتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں. ذرا سی غلطی ہو جائے تو بولتے ہیں یزیدی ہے یا یزید ہے، یا شیطان کی مثل بناتے ہیں اس کو. بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یزید ہم نام رکھ سکتے ہیں. مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک کتاب ہے عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کی، واقع کربلا اور اس کا پس منظر انہوں نے لکھا ہے. اس میں ان کے ابا نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شیعہ گروپ کے دیے ہوئے اثرات ہمارے معاشرے پر ایسے تھے کہ ہم سنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب ہمارے بیٹے نے اس پر واقع کربلا پر اپنا تجزیہ لکھا تو مجھے بہت غصہ آیا. حتیٰ کہ میں نے بچپن میں جب ناظرہ میں پڑھ رہا تھا، میری عمر کچھ 8-9 سال کے بیچ تھی، تو ہم نے قرآن میں پڑھا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. تو ہم نے سوچا یزید اتنا بڑا ظالم تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں کہہ دیا ظالمین. بولے مجھے بعد میں اس وقت بہت ہنسی آئی جب میں نے اوپر کی کلاسوں میں اس کی عربک میننگ بھی جاننا شروع کیا اور پتہ چلا کہ یزید یہ اس یزید کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے. یہ یزید فعل مضارع کا ایک صیغہ ہے، زیادہ یزید ہو، جس کے معنی کسی چیز کی بڑھوتری کے ہیں، اضافے کے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے بہت حیرت ہوئی، میں بہت ہنسا کہ دیکھیے یزید کے بارے میں ایسے اثرات ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ہیں کہ جب یزید کا وہ لفظ، اگرچہ اس کا نام نہیں، وہ لفظ آتا ہے قرآن میں، تو میں سوچتا ہوں کہ وہی یزید ہے اور اتنا بڑا ظالم تھا کہ ظالمین اس کو اللہ نے کہہ دیا. ایک نہیں بہت سارے. تو آپ کا سوال جو ہے کہ نام رکھ سکتے کہ نہیں، بالکل نام رکھ سکتے ہیں. البتہ یہ جو تاثرات آپ نے دیے ہیں لوگ گناہ سمجھتے ہیں، یہ بس انہی تاثرات کی دین ہے جو ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اس مسلمانوں کے ایک ٹولے نے دے رکھا ہے. بالکل یزید نام رکھنا بہتر ہے، اور کہہ لیجئے اس نیت سے کہ وہ ایک نام ہے جسے رکھنا جائز ہے، اس لیے نہیں کہ وہ یزید تھا، اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس کے عہد میں قتل حسین ہوا، اس لیے میں یزید نام رکھوں گا. نہیں، اس نیت سے میرے خیال میں درست نہیں ہوگا. لیکن جنرلی جس طرح لوگ نام رکھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہیں آپ کو یزید مل گیا، اس کی میننگ آپ کو اچھی لگی، آپ نے رکھ لیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ سوال کا جواب شاید ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ.